بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کی زیارت اور حج فرض ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ہر عبادت کے پیچھے خاص مقاصد ہیں جن کا حصول بے حد ضروری ہے۔ دوران حج جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں انہیں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مثلاً احرام باندھنا، طواف زیارت، سعی، صفا و مروہ، رمی جمرات، وقوف عرفات، مزدلفہ میں رات گزارنا، منی میں قربانی، کعبے کے گرد طواف کرنا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا، آب زمزم پینا وغیرہ۔ ان تمام مناسک کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ ہیں جن سے آگاہ ہونا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں کی اکثریت حج کی فرضیت اور اس میں ادا کیے جانے والے مناسک کی اصل روح سے انجان ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک مرید کا واقعہ درج کیا جا رہا ہے۔ جب حج کی ادائیگی کے بعد وہ مرید حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ سوالات فرمائے۔ وہ مرید بیان کرتے ہیں، مجھ سے شیخ نے دریافت فرمایا کہ تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی، پختہ قصد حج کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد آج تک حج کی شان کے خلاف کیے۔ میں نے کہا کہ یہ عہد تو نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر حج کا عہد ہی نہیں کیا۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے۔ میں نے عرض کی کہ جی بالکل نکال دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کپڑے ہی کیا نکالے؟ آپ نے فرمایا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی۔ میں نے عرض کیا جی بالکل پاک صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یہ تو ہوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا پھر پاکی ہی کیا حاصل ہوئی؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لبیک پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں لبیک پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ تو پھر فرمایا پھر لبیک ہی کیا کہا؟ پھر فرمایا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر حرام چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ فرمایا کہ پھر حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کہ مکے کی زیارت کی تھی۔ میں نے عرض کی کہ جی زیارت کی تھی۔ فرمایا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر فرمایا کہ مکے کی بھی زیارت نہیں ہوئی۔ پھر سوال کیا کہ طواف میں رمل یعنی طواف کے دوران تیز تیز دوڑنے کو رمل کہتے ہیں، کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ کیا تھا۔ فرمایا کہ اس بھاگنے میں دنیا سے ایسے بھاگے تھے
جیسے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں محسوس ہوا۔ فرمایا کہ پھر تم رمل بھی نہیں کیے۔ پھر فرمایا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی ایسا کیا تھا، تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر ایک آہ کھینچی اور فرمایا خبر بھی ہے کہ جو حجر اسود پر ہاتھ رکھے وہ گویا اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرتا ہے، اور جس سے حق سبحانہ و تقدس مصافحہ کرے وہ ہر طرح سے امن میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا تجھ پر امن کے آثار ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ پر تو امن کے آثار کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ تو حجر اسود پر ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ پڑھی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کے حضور میں ایک بڑے مرتبے پر پہنچا تھا۔ کیا اس مرتبے کا حق ادا کیا جس مقصد سے وہاں کھڑا ہوا تھا وہ پورا کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ تو نے پھر مقام ابراہیم پر نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے صفا پر چڑھے تھے۔ میں نے عرض کیا چڑھا تھا۔ فرمایا وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی۔ فرمایا کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا تمہیں احساس ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے تکبیر ہی نہیں کہی۔ پھر فرمایا کہ صفا سے نیچے اترے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اترا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر قسم کی علت دور ہو کر تم میں صفائی آ گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے نہ صفا پر چڑھا نہ اترا۔ پھر فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ دوڑا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم دوڑے ہی نہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف کی جانب اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مروہ پر چڑھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ چڑھا تھا۔ فرمایا کہ وہاں تم پر سکینہ نازل ہوا اور اس سے وافر حصہ حاصل کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تم مروہ پر چڑھے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مینا گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ گیا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ سے ایسی امیدیں بندھ گئی تھی جو معاصی کے حال کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہ ہو سکی۔ فرمایا کہ تم نے مینا ہی نہیں گئے۔ پھر فرمایا کہ مسجد خیف جو مینا میں ہے میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جی داخل ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس وقت کے علاوہ کبھی نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مسجد خیف میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کہ عرفات کے میدان میں پہنچے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر رہے ہو اور اب کہاں جانا ہے، اور ان حالات میں متنبہ کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر عرفات پر بھی نہیں گئے۔ پھر فرمایا کہ مزدلفہ گئے تھے؟
میں نے عرض کیا کہ گیا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے ما سوا کو دل سے نکال دے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر تم مزدلفہ پہنچے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مینا میں جا کر قربانی کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت اپنے نفس کو ذبح کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا پھر تو تم نے قربانی ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ رمی، شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی کہلاتا ہے، کی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ کی تھی۔ فرمایا کہ ہر کنکری کے ساتھ اپنی سابقہ جہل کو پھینک کر کچھ علم کی زیادتی محسوس ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے رمی بھی نہیں کی؟ پھر فرمایا کہ طواف زیارت کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جی کیا تھا۔ فرمایا اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہے کہ اپنے زائرین کا اکرام کرے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ پر تو کچھ منکشف نہیں ہوا۔ فرمایا کہ تم نے طواف زیارت بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ حلال احرام کھولنے کو حلال ہونا کہتے ہیں، ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہمیشہ حلال کمائی کا اس وقت عہد کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم حلال بھی نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کہ الوداعی طواف کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جی کیا تھا۔ فرمایا اس وقت اپنے تن من کو کلیتاً الوداع کہہ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کرو جس طرح میں نے تم سے تفصیل بیان کی۔ تمام زائرین کے لیے لازم ہے کہ حج پر جانے سے قبل حج کی فرضیت کے مقصد سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو کر جائیں، تاکہ جس نیک فریضے کی ادائیگی کے لیے کثیر مال اور وقت صرف کیا جا رہا ہے وہ عمل فاسد نہ ہو جائے، بلکہ اس اہم فریضے کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کو اس کی اصل اور حقیقی روح کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔